کے صدر صاحب پورا استحقاق رکھتے ہیں، جب چاہے فرمان جاری کر سکتے ہیں، جب چاہے وقت مقرر کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی صدر مملکت محفل مشاعرہ ہونے کے ناطے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے صدارت کا تخت طاؤس جناب سلمان گیلانی صاحب کے سپرد کرتا ہوں کہ یہاں جتنے ابھی تک آپ نے شاعر سنے یہ میزبان شاعر تھے، ان کا یہیں سے تعلق تھا اور میں بھی میزبان شاعر ہوں۔ اب صرف مہمان شاعر ہو رہ گئے ہیں اور میں اب درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر نور جاوید صاحب کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سب تو پہلے پنجابی کا ایک شعر جڑا میں اپنے نوجوانی کے زمانے سے لکھیا سی، 2-3 مہینے ہو گئے اس کا۔ انہیں دیکھیا ہے بس، انہیں دیکھیا ہے بس منہوں کیا کچھ نہیں، انہیں دیکھیا ہے بس منہوں کیا کچھ نہیں، کوئی اودا گیا کچھ نہیں، ساڈا رہیا۔ بات یہ ہے کہ رات کا خواتین والا شاعری کے ساتھ وہی تعلق ہوتا ہے جو کھیت کا کھاد کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایک جاگیردار کا جائیداد کے ساتھ ہوتا ہے، جو بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ ہوتا ہے، جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آخر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قومی لیڈر کا قومی مفاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ آپ شعراء کے ساتھ چلیں۔ اب ایک قطعہ پیش کرتا ہوں جو واقعی میں نے اپنے نوجوانی کے زمانے میں لکھا تھا اور نوجوانوں کے لیے ہے۔ نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، یہ کرنٹ نظر سے صرف نوجوانی میں لگتا ہے، بڑھاپے میں نہیں لگتا، اور آپ اپنے آپ کو نوجوان ثابت کریں۔ نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، بہت بلند بہت انت شنت مارا ہے۔ سمجھیے ایسے کہ بس جیسے دل کے رکشے کو ٹرک نے پورے کا پورا فرنٹ مارا ہے۔ اور پھر کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو، کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو، کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندا۔ کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو، کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندا۔ فوراً 10 کا نوٹ تھما کر شوخی سے وہ بولی، یہ بتلاؤ کس مسجد کا مانگ رہے ہو چندا۔ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ڈاکہ چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ There are heaps of post after post, there are heaps of plunder after plunder, there are claims of family planning, and there are cries of baby thunder. مولانا آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ میں آپ کی گفتگو میں تو مخل نہیں ہو رہا ہوں، آپ اپنا کام کریں، گفتگو جس کا ایک اور قطعہ دیکھیے۔ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، میں نے بھجوایا تھا، آپ نے نہیں، میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر، اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک، پھر اسی مسکین کے گھر۔ اب ایک قطعہ سناتا ہوں
یہ باڈی پارٹ کی کوئی طنز نہیں ہے. اور تجمل بخاری صاحب نے بڑا خوبصورت ٹینٹ اور ٹیلے کو اکٹھا کیا. تو لیکن میں اس میں عظمت بیان کر رہا ہوں، بالکل نیا مضمون ہے کہ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے. گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے. جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے. گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے. جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے. لینن ہو کے چرچل ہو کے ماؤ ہو کے مترا، تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا پڑا ہے. تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا کھڑا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوہہ کے ارد گرد ہے. اور ویسے بھی آپ غور کریں، میرا قول ہے کہ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں. عنوان ہے میرا گھر میری جنت. جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا. جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا ہوں. کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گیا. ایسے ہی ہو گئے. اور ملازم نے صاحب سے رو کر کہا، ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے پیٹا ہے سوتے ہوئے. شکایت لگا. ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے پیٹا ہے سوتے ہوئے. کہا ہنس کے صاحب نے تو کیا ہوا، کبھی مجھ کو دیکھا ہے روتے ہوئے، کبھی مجھ کو دیکھا ہے روتے. غالب کی زمین میں 3 چھ، بہت سے سنیے گا، غالب کی زمین میں 3 چھ. عنوان ہے اس کا ایک شریف آدمی کا اعتراف. اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاق یوسی صاحب لکھتے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے. یہ وہی شریف آدمی ہے، اعتراف کر رہا ہے اپنی غالب کی زمین میں. کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں. قیامت کے فتنے سے قد آدم پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. وہ کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں. اور پرانی یاد آ گئی، نظم چھوٹی تھی، ایک گیت پر ہے، حبیبی حیا حیا حبیبی حیا ہے. آپ ساتھ دے سکتے ہیں. حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پہیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پہیا. اور ماشاءاللہ یہ سی ڈی اے کا مشاعرہ ہے، اس میں فائل اور پہیے کا بڑا ہی تعلق ہے. یہ محاورہ شروع سی ڈی اے سے ہوا. حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پہیا. اور مفت میں نہ ہوگا یہ کام میرے بھیا، ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مک مکیا. پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا، حبیبی حیا حیا حبیبی. تاریاں اتنی نہیں آئی جتنی حبیبی حیا حیا. چلے دوسرے بند کو دیکھیں کہ بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا. یہ اچھا لگا ہوگا. بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، ملتان جانے والوں کا آ چکا ہے لیا. ملتان جانے والوں کا آ چکا ہے لیا. اب بھی جو تو نے اپنا بدلا نہیں رویہ، تے پھر ایک پکی گل لی کہ ہوں تو ہتھوں گئی. حبیبی
کو 2-4 خطاب سناؤں. اصل میں وہ بھی پیش کرتا ہوں. آپ وہ جو آپ نے فرمائش کی وہ بھی پیش کروں گا. اس کے علاوہ بھی یہاں میرے پاس بہت سی فرمائشیں آئی ہوئی ہیں جو میں نے خود ہی لکھی ہے. آپ کی فرمائش بھی پوری کروں گا. میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ نظم کے وہ 3 بند پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ CDA کا مشاعرہ ہے اور بڑے عرصے کے بعد یہاں اللہ شاعری نور الامین مینگل صاحب لاہور میں رہے تو بہت انہوں نے کام کیے. کمشنر تھے اور بہت ہم ویژول تھے اور خاص طور پہ آرٹ اور کلچر کے رہتے تھے. یہاں پر جتنا کام لاشاری صاحب کے دور میں ہوا اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے تمام صاحب بہت مشاعرے ہوئے. کبھی گراؤنڈ میں ہو رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں. مشاعرے ہی نہیں کلچرل ایکٹیویٹیز جس طرح سے یہ آج ہے یا پھر انہوں نے اور پلان کی ہے تھوڑے دنوں میں. تو اللہ کرے کہ CDA کی وہ بہاریں جو پہلے تھے وہ دوبارہ کلچر فن اور ثقافت اور ادب کے حوالے سے بھی دوبارہ دہرائیں. یہ اور مجھے امید ہے کہ نور الامین مینگل صاحب کے ہوتے ہوئے یہ کام ہوگا. لاشاری صاحب بھی انشاءاللہ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ اللہ صاحب وہ ہیلپ کریں گے اور اس شہر کو دوبارہ. ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب 82 میں آیا تو میری عمر جو ہے یہ اسلام آباد مجھ سے 13-14 سال چھوٹا ہے. اسلام آباد خود مجھ سے 13-14 سال چھوٹا ہے. جب میں 82 میں یہاں آیا تو اس وقت یہ تہذیبی شہر نہیں تھا. اسے گریڈوں کا شہر کہا جاتا تھا. جن لوگوں نے اسے تہذیبی شہر بنایا ان میں CDA کے چیئرمین گردیوی صاحب سر فہرست تھے. ان میں یہ خادم بھی شامل تھا. ان میں ڈاکٹر غضنفر مہدی شامل تھے. ان میں ظفر بختیاری شامل تھے اور بھی بہت سے لوگ شامل تھے جو اب شاید موجود بھی نہیں ہیں. لیکن پھر یہ رفتہ رفتہ تہذیبی شہر بنا. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ گردیوی صاحب کے دور میں ایک کل پاکستان مشاعرہ سال میں ایک دفعہ 14 اگست پہ ہوا کرتا تھا. کبھی میریٹ میں کبھی PC میں. حفیظ جلندری, احسان دانش, نعیم علیمن, منیر نیازی, احمد ندیم قاسمی, جمیل الدین علی 60-70 اس وقت لوگ. اور PTV اسے کور کرتا تھا. ڈاکٹر غضنفر مہدی اس کو ارینج کرتا تھا گردیوی صاحب کہنے. اور وہ بڑا ہی باکمال مشاعرہ تھا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اے ینگ بوائے لائک عارف. تو میں پڑھتا تھا مشاعرے یہی تھا. تو وہاں جو پہلی دفعہ میں نے پنجابی کی ایک نظم پڑھی اور اس مشاعرے میں بہت منسٹر اور بیوروکریٹ سارے ہوتا ہی اسی طرح کرتا. تو جب میں نے وہ پڑھی تو مجھے خود بھی خیال نہیں تھا کہ یہ میں نے تو سنجیدہ ہی اس وقت لکھتا تھا اور سنجیدہ ہی لکھی تھی. تو لیکن اتنی داد ملی چند بند پر کہ مجھے لگا کہ لوگوں نے مجھے مزاحیہ شاعر تسلیم کر لیا. اس پر تالیاں ہونی چاہیے. میں نے مزاح نہیں لکھا لیکن لوگوں نے بتایا اور میں وہ 3-4 بند آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بار پانے دسمبر کی ٹھنڈ ہو گئی. یہ میرا پہلا کلام ہے جو میں ادھر کر. بار پانے دسمبر کی ٹھنڈ ہوئے میرے اندر دی دنیا چ جون ہوتا ہے. بار پاویں دسمبر کی ٹھنڈ ہوئے میرے اندر دی دنیا چ جون ہوتا ہے. تے سدے کل جدوں میں تھک جانا وہ پھر ایک ٹیلی فون ہوتا ہے. موبائل وغیرہ نہیں تھے اس وقت. سدے کل جدوں میں تھک جانا وہ پھر ایک ٹیلی فون ہوتا ہے. انہیں ظاہر سے کدے نہیں ہون دیتا. یہ پر دسیا یہ سانجیاں سجنا نے جدوں بسمل دے بعد میں تڑفنا وا وہ قلب میں بڑا سکون ہوتا ہے. دساں حال کی اس دیا لہجیاں دساں حال کی اس دیا لہجیاں گا آکے نہ تے لگتا ہے ہاں کہ دساں حال کی اس دیا لہجیاں گا آکے نہ تے لگتا ہے ہاں کہندا ہے. کدی ہمبا دے باغ چ جا کے تے جان بوجھ کے کوئل نو کہاں کہندا ہے. میرے ورگے معصوم دے کول جے کر ہووے مرلا تے اونوں گھما کہندا ہے. تے اپنی 8 کنالاں دی کوٹھی نو وی ایویں بیٹھ کھلون دی تھاں دساں حال کی اس دی ویکھنی دا دساں حال کی اس دی ویکھنی دا
جدھر ویکھدا ہے ہاتھ وکھائی جاتا ہے، دساں حال کی اس دی ویکھنی دا جدھر ویکھدا ہے ہاتھ وکھائی جاتا ہے، ہولی ہولی نقاب سرکائی جاتا ہے، پاسے بنی جاتا ہے، چھوڑے لائی ہولی ہولی نقاب سرکائی جاتا ہے، پاسے بنی جاتا ہے، چھوڑے لائی جاتا ہے، آپ پاویں وہ پٹڑیوں لتھا ہوا ہے، ویکھن والے نوں لین پہ لائی جاتا ہے۔ عاشق سکھ کے کانا نہ ہون کیویں گلا بالنی چولہے کے ڈائی۔ ایک شیر ایک نال کا ہو رہے یاد آ رہا کہ دساں جادو کی اس دے حسن، دساں جادو کی اس دے حسن دا میں جیڑا ویکھدا ہے سدا جوان رہتا ہے، دساں جادو کی اس دے حسن دا میں جیڑا ویکھدا ہے سدا جوان رہندا ہے، خبریں اسے کو شہر دے بابیاں دا اودے ڈیرے تے آن تے جان۔ بہت شکریہ جناب۔ اور اب یہ جو دوست نے فرمائش کی تھی میں وہ عرض کر دیتا ہوں، ڈائٹنگ گھر کا مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ ہے، بہت کوشش کری تھی ٹھڈ کٹتا نہیں۔ اج بھی دوپہر سوئمنگ کر کے آیا، پھر آ کے گھر گیا، کھا پی کے گیا۔ ایک المیہ ہے تو اس کو میں نے بیان کیا ہے اپنے ہی المیہ کو، لیکن یہ گھر گھر کا المیہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے، پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے ودیا ٹھڈ کٹائی ہے، پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے ودیا ٹھڈ کٹائی ہے، تے پھر ایک مفت کی دعوت کھا کے اوتھے ہی لے آئے، پورا مہینہ محنت کر کے ودیا ٹھڈ کٹائی ہے، پھر ایک مفت کی دعوت کھا اوتھے ہی لے آئی۔ اٹھن لگیا ٹھڈ شریف نو قسطاں وچ اٹھائی ہے، بیٹھن لگیا میز دے اوتے اینوں وکھ بٹھائی ہے، ٹرنا ہوئے تے سب تو پہلوں اینوں اگے لائی ہے، رکنا ہوئے تے اے دا سارا زور بریک بنائی ہے، اے چھوٹے چھوٹے بچیاں کولوں ٹھڈل تک کھوائی ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں کولوں ٹھڈل تک کھوائی ہے، چھاتی دے نال چھاتی دی تھاں ٹھڈ نال ٹھڈ ملائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے دے نال ایک ٹھڈ لائی۔ میں ایک بار سڑک سے ٹھڈ جانا ہے دیکھا کہ اس نال بندہ بھی لگا شیر سنو جی۔ سونا ہوئے تے بیڈ دے اوتے پہلے ٹھڈ وچھائی ہے، سونا ہوئے تے بیڈ دے اوتے پہلے ٹھڈ وچھائی ہے، کوئی نہ کے ٹھڈ نچوڑی ہے کہ دھوپے سکڑے پائی ہے۔ نہ کے ٹھڈ نچوڑی ہے تے 15 مرلے دے اس گھیر نوں 15 مرلے اس یہ سی ڈی کا مشاہدہ ہے، اس میں مرلے کمار ساری پیمائش آنی چاہیے، 15 مرلے دے اس گھیر نوں ویکھ کے جد گھبرائی ہے اسی ویلے کار چ بیٹھ کے پیدل سیر ہو جائی تے کی دساں میں دنیا تو یہ مٹکا کے نہیں پائی ہے، کوئی لمبی چوڑی ستھن اتنے کھلا جگہ پائی۔ بہت شکریہ۔ کیونکہ یہاں سے اٹھ کر مجھے سیدھا گجرات نکلنا ہے اور وہ سب کچھ تیار ہے، اس لیے میں نے جلدی بھی کی۔ تو آج یہ کرتا ہوں کہ سب کا یہی حال ہے، یہاں بیٹھے ہیں سوچ کچھ اور نہیں، یہاں ہونا ضروری یا وہاں ہونا ضروری ہے، یہاں ہونا ضروری یا وہاں ہونا ضروری ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہاں ہونا، یہاں ہونا ضروری یا وہاں ہونا ضروری ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہاں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کسی درجے کا سرکاری ملازم ہو، ہمارے ہاں کسی درجے کا سرکاری ملازم ہو،
وہاں ہرگز نہیں ہوتا جہاں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کسی درجے کا سرکاری ملازم ہو وہاں ہرگز نہیں ہوتا جہاں ہونا چاہیے۔ اور آخری شعر ہے اس کا، یہ گستاخی تو ہے لیکن اجازت دیجیے مجھ کو کہ میرا 6 بجے تک ان کے ہاں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت